سلام مسنون UTC قاسمی میں آپ تمام ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے ماڈل پیپر کا یہ چوتھا سیٹ ہے۔ اس سے پہلے آپ لوگوں نے 3 سیٹ کو دیکھا اور کافی پسند کیا۔ آئیے اس سیٹ میں کچھ معروضی سوالات کو حل کرتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ لوگ میرے چینل پر پہلی مرتبہ آ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آئیے دیکھیں، درج ذیل معروضی سوالات میں سے کسی 50 کے صحیح جواب چنیے۔ ہر سوال ایک نمبر پر مشتمل ہے۔ کل 100 سوالات پر مشتمل یہ ویڈیو ہے۔ آئیے دیکھیں، پہلا سوال ہے، آنکھوں کے دیے کب بجھ جاتے ہیں؟ بیماری کے بعد، موت کے بعد، اندھیرے میں، بلب کے بعد؟ تو ناظرین، اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن بی، موت کے بعد۔ آئیے اگلا سوال دیکھیں، غبار خاطر کے مکتوب علیہ کون ہیں؟ حبیب الرحمن، خان شیروانی، علامہ شبلی نعمانی، سید سلیمان ندوی، صدیق مکرم۔ تو ناظرین، اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن اے، حبیب الرحمن، خان شیروانی۔ مکتوب علیہ یہی ہیں، لیکن صدیق مکرم کے نام سے انہیں صدیق مکرم کے نام سے انہیں کیا گیا ہے۔ تو صدیق مکرم سے مراد، یا تو اس کا جواب صدیق مکرم لے لے، اور صدیق مکرم سے مراد جو ہے حبیب الرحمن خان شیروانی ہے۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا صدیق مکرم۔ متشاعر کے لفظی معنی کیا ہیں؟ روایتی شاعر، بناوٹی شاعر، حقیقی شاعر، روایتی شاعر۔ تو ناظرین، اس کا درست جواب ہو جائے گا بناوٹی شاعر۔ اکبر الہ آبادی کس طرح کے شاعر تھے؟ ظریفانہ شاعر، مرثیہ گو، مثنوی نگار، قصیدہ نگار؟ تو ناظرین، اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن اے، ظریفانہ شاعر۔ مولانا آزاد ہندوستان کی آزادی کے بعد کس شعبے کے وزیر بنائے گئے؟ وزیر دفاع، وزیر خارجہ، وزیر تعلیم، وزیر مالیات؟ تو ناظرین، اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن سی، وزیر تعلیم۔ ناظرین، اگلا سوال دیکھیے، شاعر کو مس کہاں ملی؟ کلیسا میں، مندر میں، باغ میں، بازار میں؟ تو ناظرین، اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن اے، کلیسا میں۔ یوجینو مونتالے کس زبان کے شاعر تھے؟ اطالوی زبان، فرانسیسی زبان، روسی زبان، انگریزی زبان؟ تو ناظرین، اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن اے، اطالوی زبان۔ سب سے مشہور مرثیہ نگار کون ہے؟ غالب، میر تقی میر، میر انیس، سودا؟ تو ناظرین، اس کا درست جواب ہو جائے گا میر انیس۔ کامل انقلاب کیا ہے؟ خطبہ، خط، خاکہ، انشائیہ؟ ناظرین، اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن اے، خطبہ۔ محمد کس عدد کے برابر ہے؟ 92، 786، 507، 508؟ تو ناظرین، اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن اے، 92۔ علی سردار جعفری کے افسانوں کا مجموعہ منزل کب شائع ہوا؟ 1935، 1936، 1937، 1938؟ تو ناظرین، اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن ڈی، 1938۔ آئیے اگلا سوال دیکھیں، سقہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کھانا کھلانے والا، پانی پلانے والا، کام کرنے والا، خادم؟ تو ناظرین، اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن بی، پانی پلانے والا۔ گفتگو کس کی نظم ہے؟ علی سردار جعفری، عمیق حنفی، اکبر الہ آبادی، ظفر کمالی؟ تو ناظرین، اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن اے، علی سردار جعفری۔
نظم کھیتی کس شاعر کی تخلیق ہے؟ مجاز لکھنوی، عمیق حنفی، جوش ملی آبادی، علی سردار جعفری۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا عمیق حنفی۔ اگلا سوال دیکھیے، مضمون مٹی کا تیل کے مصنف کون ہیں؟ سید سلیمان ندوی، جیلانی بانو، خواجہ حسن نظامی، میر احمد دہلوی۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن سی، خواجہ حسن نظامی۔ میرا سفر کس کی نظم ہے؟ عمیق حنفی، ظفر کمالی، اکبر الہ آبادی، سردار جعفری۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن ڈی، علی سردار جعفری۔ سید عزیز احمد کس عہدے سے سبکدوش ہوئے؟ ایس پی، ڈائریکٹر جنرل، کمانڈر چیف، ایس ڈی او۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن بی، ڈائریکٹر جنرل۔ سودا کی پیدائش کب ہوئی؟ 1713، 1714، 1715 اور 1716۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن اے، 1713۔ آزادی کے بعد مولانا آزاد کو کون سا عہدہ ملا؟ وزیر قانون، وزیر تعلیم، وزیر دفاع، ان میں سے کوئی نہیں۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن بی، وزیر تعلیم۔ انسانوں کی ہجرت کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ مکہ سے، مصر سے، عراق سے، جنت سے۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن ڈی، جنت سے۔ جیلانی بانو کا کون سا افسانہ آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا پرومس۔ ناظرین اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹ کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں۔ آئیے اگلا سوال دیکھیں، مجاز لکھنوی کا اصل نام بتائیے۔ اسرار الحق، انوار الحق، افتخار الحق، انتصار الحق۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا اسرار الحق مجاز۔ اردو میں سب سے پہلے کس نے مختصر افسانے کی داغ بیل ڈالی؟ پریم چند، غالب، علی محمود، سجاد حیدر، یلدرم۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہوگا آپشن ڈی، سجاد حیدر یلدرم، کیونکہ کہکشاں حصہ دوم میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ اردو میں مختصر افسانے کی داغ بیل کا صحرا جو ہے ڈالنے کا جنہوں نے ڈالا ہے وہ سجاد حیدر یلدرم ہے۔ تو آئیے ناظرین اگلا سوال دیکھیں، ہم بانسری پر ڈیش کی گاتے رہے نغمہ تیرا، خالی جگہ کو پر کریں، خوشی، غم، زندگی، موت۔ ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن ڈی، موت۔ انڈیا وینس فریڈم کس کی کتاب ہے؟ علامہ اقبال، مولانا ابوالکلام آزاد، خواجہ حسن نظامی، سید سلیمان ندوی۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن بی، مولانا ابوالکلام آزاد۔ خلیل الرحمن اعظمی کس یونیورسٹی کے استاد تھے؟ بنارس ہندو یونیورسٹی، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، جامعہ ملیہ اسلامیہ، پٹنہ یونیورسٹی۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن بی، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی۔ آئیے اگلا سوال دیکھیں، بشن سنگھ کس افسانے کا کردار ہے؟ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا ٹوبا ٹیک سنگھ۔ آئیے اس کے بعد اگلا سوال دیکھیں، اردو کے سب سے مشہور غزل گو شاعر کون ہیں؟ سودا، میر تقی میر، درد، غالب۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن بی، میر تقی میر۔ اکبر الہ آبادی کو خان بہادر کے خطاب سے کب نوازا گیا؟ 1896، 1897، 1898، 1899۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن سی، 1898۔ 30واں سوال ہے، آدھی صدی کے بعد کس کی نظم ہے؟ اکبر الہ آبادی، اقبال، وزیر اعلیٰ، سردار جعفری۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا وزیر اعلیٰ۔ اگلا سوال دیکھیے، مقطع کسے کہتے ہیں؟
غزل کے آخری شعر کو، غزل کے پہلے شعر کو، غزل کے دوسرے شعر کو، غزل کے تیسرے شعر کو؟ تو ناظرین، غزل کے آخری شعر کو مقطع کہیں گے اور غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہیں گے۔ اگر پہلا شعر ہے تو مطلع کہیں گے۔ فونٹین افسانے میں کس وبا کا ذکر ہے؟ تپیدق، ملیریا، پلیگ، نمونیا؟ تو ناظرین، اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن سی، پلیگ۔ رجز کا تعلق کس صنف سے ہے؟ مرثیہ، غزل، قصیدہ، رباعی؟ تو ناظرین، اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن اے، مرثیہ۔ باغ و بہار کا شامل نصاب اقتباس کس درویش کی سیر سے ماخوذ ہے؟ پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے؟ تو ناظرین، اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن ڈی، چوتھے۔ آپشن ڈی، چوتھے درویش کی کہانی جو ہے وہ ماخوذ ہے، اس میں پڑھنا آپ کو۔ درج ذیل میں کون سی نظم اکبر الہ آبادی کی ہے؟ متشاعر، بلخ کلیسا، کھیتی، میرا سفر؟ ناظرین، اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن سی، برق کلیسا۔ متشاعر عمیق حنفی کی ہے، کھیتی اور میرا سفر علی سردار جعفری کی ہے۔ آئیے ناظرین، اگلا سوال دیکھیں۔ اگلا سوال نمبر 36 ہے۔ عمیق حنفی کی ایک طویل نظم کا نام بتائیے۔ سندباد، سنگ پیرہن، شعلے کی شناخت، ان میں سے کوئی نہیں؟ ناظرین، اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن اے، سندباد۔ آئیے اگلا سوال دیکھیں۔ اردو کا پہلا افسانہ کون سا ہے؟ سوز وطن، دنیا کا سب سے انمول رتن، نشے کی پہلی ترنگ، ان میں سے کوئی نہیں؟ تو ناظرین، اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن سی، نشے کی پہلی ترنگ۔ سبز کو زرعی بنانے کی اجازت ہمیں کون مرحمت کرتا ہے؟ جملے کس کے بارے میں ہے؟ رات، دن، وقت، شوق؟ تو ناظرین، اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن سی، وقت۔ مرزا غالب نے اپنی زندگی کی آخری دہائیوں میں کتنے خطوط لکھے؟ تقریباً 900، تقریباً 1000، تقریباً 800، تقریباً 1200؟ تو ناظرین، اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن اے، تقریباً 900۔ آئیے اگلا سوال دیکھیں۔ سلام بن رزاق کا پہلا افسانہ کون سا ہے؟ معبر، ننگی دوپہر کا سپاہی، کامدھینو، شکستہ بتوں کے درمیان؟ تو ناظرین، اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن ڈی، شکستہ بتوں کے درمیان۔ نذیر احمد ذیل میں کس کے استاد ہیں؟ پریم چند، عبدالحلیم شرر، فرحت اللہ بیگ، حشمت اللہ بیگ؟ ناظرین، اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن سی، مرزا فرحت اللہ بیگ۔ اردو کی سب سے پہلی نثری داستان کون ہے؟ سبرس، باغ و بہار، بستان خیال، فسانہ عجائب؟ تو ناظرین، اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن اے، سبرس۔ باغ و بہار کہاں لکھی گئی؟ مشہور سوال ہے، جواب اس کا ہو جائے گا فورٹ ولیم کالج۔ ہجرت کا تعلق کس صنف ادب سے ہے؟ انشائیہ، افسانہ، خاکہ، خط؟ تو ناظرین، اس کا درست جواب ہو جائے گا ہجرت انشائیہ ہے، احمد جمال پاشا کا لکھا ہوا۔ اسرار الحق مجاز کی پیدائش کب ہوئی؟ 1910، 1911، 1912، 1914؟ تو ناظرین، اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن بی، 1911۔ نصیر احمد کی کہانی کچھ میری کچھ ان کی زبانی کا تعلق کس صنف سے ہے؟ تو ناظرین، اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن سی، خاکہ۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کے والد کا نام کیا تھا؟ مرزا اسد اللہ بیگ، مرزا عبداللہ بیگ، مرزا سرور بیگ، مرزا حشمت اللہ بیگ؟ ناظرین، اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن ڈی، مرزا حشمت اللہ بیگ۔ آئیے اگلا سوال دیکھیں۔ فسانہ عجائب میں کہاں کی معاشرت پیش کی گئی ہے؟ لکھنؤ، دہلی، پنجاب، ہریانہ؟ تو ناظرین، اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن اے، لکھنؤ۔ مرزا غالب ابتدا میں کس نام سے مشہور تھے؟ مرزا نوشاہ،
مرزا تفتہ، مرزا شیفتہ، مرزا فخرو۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا مرزا نوشہ۔ فرحت اللہ بیگ کے ساتھ مدرسے میں کون تھے؟ مسٹر رضا، میاں دانی، مسٹر مبین، میاں شانی۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن بی میاں دانی۔ ظہرانہ کا لفظ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا، کھانا پکانے والا۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا دوپہر کا کھانا۔ ناظرین ویڈیو پسند آ رہی ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ ضرور کریں کیسی ویڈیو لگ رہی ہے۔ آئیے اگلا سوال دیکھیے، یگانہ چنگیزی کا اصل نام کیا ہے؟ عابد حسین یاس، مرزا واجد حسین یاس، مرزا واحد حسین، مرزا ساجد حسین۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن بی مرزا واجد حسین یاس۔ میر امن کی دوسری کتاب کا نام کیا ہے؟ آرائش محفل، نور طرز مرصع، گنج خوبی، فسانہ عجائب۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن سی گنج خوبی۔ اردو محلہ کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ مرزا غالب، مرزا مولانا آزاد، نواب شیفتہ، سر سید احمد خان۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن اے مرزا غالب۔ مرزا محمد رفیع سودا کی شہرت کس صنف میں ہے؟ قصیدہ، نعت، مثنوی، مرثیہ۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا قصیدہ۔ آئیے ان میں سے تاریخی ناول نگار کون ہیں؟ عبدالحلیم شرر، ڈپٹی نصیر احمد، ہادی رسوا، منشی پریم چند۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا عبدالحلیم شرر۔ آئیے اگلا سوال دیکھیں، احدی کے معنی بتائیے۔ 1، 2، 3، 4۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن اے 1۔ آئیے اگلا سوال دیکھیں، زندگی اے زندگی کس کا شعری مجموعہ ہے؟ سردار جعفری، جوش، خلیل الرحمن اعظمی، ابن انشا۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن سی خلیل الرحمن اعظمی۔ خواجہ حسن نظامی کی پیدائش کب ہوئی؟ دسمبر 1876، دسمبر 1877، دسمبر 1878 اور 1869۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن سی 1878۔ اگلا سوال دیکھیے، اکبر الہ آبادی کا پورا نام کیا ہے؟ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن سی اکبر حسین۔ آئیے ناظرین اگلا سوال دیکھیں، اگلا سوال ہے ملا نصیر الدین کے لطیفے، ملا نصیر الدین کے لطیفے کس نے تحریر کیا؟ احمد جمال پاشا، غالب، اقبال، حسن نظامی۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن اے احمد جمال پاشا۔ یوجینو مونتالے کس صدی کے شاعر ہیں؟ 19ویں صدی، 18ویں صدی، 20ویں صدی اور 12ویں صدی۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن سی 19ویں صدی، 20ویں صدی۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن سی 20ویں صدی۔ باغ و بہار کا تعلق کس صنف سے ہے؟ داستان، مضمون، خطوط، انشائیہ۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن اے انشائیہ، داستان۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن اے داستان۔ آئیے اگلا سوال دیکھیں، اگلا سوال ہے ان میں سے کس شاعر کا تعلق فلمی دنیا سے رہا ہے؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا ساحر لدھیانوی۔ پیر پر چڑھے پاگل نے کس مسئلے پر تقریر شروع کی؟ ہندوستان پاکستان کے مسئلے پر، معاش کے مسئلے پر، سیاست پر، سماج پر۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن اے ہندوستان پاکستان کے مسئلے پر۔ ٹرانزسٹر مل جانے کے بعد عزیز احمد کا چہرہ کیسا پایا؟ فاتحانہ چمک اور ابدی مسکراہٹ، غصے والا، تھکا ہوا، مایوسی والا۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن اے فاتحانہ چمک اور ابدی مسکراہٹ۔ کامل انقلاب کا تصور کس نے پیش کیا؟ مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو، اندرا گاندھی، جے پرکاش نارائن۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہوگا جے پرکاش نارائن۔
نظم نگار کی حیثیت سے کس شاعر کو تسلیم کیا جاتا ہے؟ ناظرین اس کا درست جواب ہوگا نذیر اکبر آبادی۔ سعد حسن منٹو کی پیدائش کہاں ہوئی؟ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا لدھیانہ۔ فطور کے معنی کیا ہیں؟ ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن اے توڑنے کے، آپشن اے توڑنے کے۔ غبار خاطر کے خطوط کس جیل میں لکھے گئے؟ ناظرین اس کا درست جواب ہوگا قلعہ احمد نگر۔ اس افسانے میں کس گاؤں کا قصہ ہے؟ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا دھورن گاؤں کا۔ آپ بہت قابل بڑے دانشور ہوا کیجیے، آپ کو مادی فائدہ کیا ہوا؟ یہ اقتباس شامل نصاب کس افسانے سے ہے؟ ناظرین اس کا درست جواب ہوگا بھولے بسرے گیت۔ اردو کا پہلا متھی عام طور سے کسے قرار دیتا ہے؟ تو ناظرین اس کا درست جواب ہوگا نوسر ہار، نوسر ہار۔ آئیے ناظرین اگلا سوال دیکھیں۔ عمیق حنفی کی پیدائش کب ہوئی؟ تو اس کا درست جواب ہو جائے گا 1928۔ پھر ایک دن ایسا آئے گا آنکھوں کے دیے بجھ جائیں گے، یہ درج بالا شعر کس نظم سے ماخوذ ہے؟ تو ناظرین اس کا درست جواب ہوگا میرا سفر۔ جنت سے حکم سفر کسے ہوا؟ حضرت آدم، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ان میں سے کوئی نہیں۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہوگا حضرت آدم علیہ السلام۔ درج ذیل شعر کے شاعر کون ہیں؟ دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں، خاک ایسی زندگی پہ کہ پتھر نہیں ہوں میں، یہ ہے مرزا غالب کا۔ غالب کب پیدا ہوئے؟ 1802، 1801، 1797۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہوگا آپشن ڈی 1797۔ اگلا سوال ہے ناظرین، اردو شاعری میں کون سی صنف مقبول ترین ہے؟ تو اس کا درست جواب ہو جائے گا غزل۔ اگلا سوال دیکھیے، وہ نام جو کسی خوبی یا برائی کی بنا پر عوام کی طرف سے دیا جائے کیا کہلاتا ہے؟ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا لقب۔ علم عروض میں کس کی جانکاری حاصل کی جاتی ہے؟ ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن سی شعر و شاعری کی۔ ذیل میں کون سا لفظ صفت ہے؟ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا اچھا۔ پانی پانی ہونا محاورے کا معنی کیا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن ڈی شرمندہ ہونا۔ ناظرین آئیے اگلا سوال دیکھیں۔ اگلا سوال ہے ذیل میں اسم مکبر کون ہے؟ شاہراہ، شہسوار، شاہکار، ان میں سے سبھی۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن ڈی ان میں سبھی۔ ذیل میں اسم اعلیٰ کون ہے؟ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا چاقو۔ اگلا سوال دیکھیے، ذیل میں سابقہ والے الفاظ کی نشاندہی کریں۔ سابقہ جو کسی لفظ کے شروع میں جو کہتے ہیں کہ کچھ بڑھ گیا ہو اسے ہم سابقہ کہیں گے۔ تو یہاں پر دیکھیے خوبصورت، یہ سابقہ کی مثال ہو جائے گی۔ آئیے اگلا سوال دیکھیں، ذیل میں شعر کی جمع کیا کون ہے؟ تو اس کا درست جواب ہو جائے گا اشعار۔ ذیل میں کون سا لفظ فعل ہے؟ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا جانا۔ وہ نظم جو تین تین مصرعوں پر مشتمل ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ مخمس، رباعی، قطعہ، مثلث۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن ڈی مثلث۔ اگر 5 5 مصرعوں پر مشتمل ہو تو مخمس
4 تو رباعی قطع میں بھی 4 ہوتا ہے، اگر 6 ہو تو مسدس۔ احمد کی ٹوپی کالی ہے، اس جملے میں صفت کی نشاندہی کریں۔ احمد ٹوپی کالی ہے، تو صفت یہاں پر ہو جائے گا ناظرین کالی۔ اگر یہی سوال رہتا کہ اس میں موصوف کون ہے تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جاتا ٹوپی، لیکن یہاں پوچھا گیا ہے صفت، تو اس لیے کالی اس کا درست جواب ہوگا۔ ذیل میں مؤنث لفظ کون ہے؟ تو ناظرین دیکھیے بادل، مکان، ہوا، درخت، تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا ہوا۔ فلک کی جمع کیا ہوگی؟ افلاک، فلکیات، مفلوک، فلیک، تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن اے افلاک۔ ذیل میں درج ذیل میں اسم معرفہ یعنی اسم خاص کون ہے؟ آدمی، انسان، بزرگ، ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر، تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر۔ درج ذیل میں کون سا لفظ مذکر ہے؟ نعمت، رحمت، شعر، قیامت، تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا شعر۔ اسکول کیا ہے؟ حاصل مصدر، صفت، اسم اعلیٰ، اسم ظرف، تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا اسم ظرف۔ درج ذیل میں اسم مصغر کون ہے؟ باغ، باغیچہ، پہاڑ، ملک، تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا باغیچہ۔ اسم مصغر کے اندر چھوٹائی کے معنی پائے جاتے ہیں اور مکبر میں بڑائی کے معنی۔ درج ذیل میں اسم نکرہ یعنی اسم عام کون ہے؟ گنگا، جمنا، ندی، جھیلم، تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن سی ندی۔ یہاں پر دیکھ لیں گنگا ایک خاص ندی کا نام ہے، جمنا بھی ایک خاص ندی کا نام ہے، جھیلم بھی ایک خاص ندی کا نام ہے۔ یہاں پر عام تلاش کرنا ہے تو عام لفظی ندی ہو جائے گا اس کا درست جواب۔ بادشاہ، حکومت یا عمرہ کی طرف سے جو اعزازی نام دیے جاتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ خطاب، لقب، کنیت، تخلص، ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا خطاب۔ اگر یہی اعزازی نام جو ہے اچھائی یا برائی کی وجہ سے عوام کی طرف سے دیا جائے تو لقب ہوتا۔ کنیت کہتے ہیں اس نام کو جو ماں باپ یا کسی رشتے کی طرف منسوب ہو تو کنیت ہوتا ہے۔ تخلص شاعر کا وہ نام جو اپنے اشعار میں قلمی نام پیش کرتا ہے اسے تخلص کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے عرف جو کسی اچھائی یا برائی کی وجہ سے لوگ دلال پیار سے بلاتے ہیں تو اسے عرف کہتے ہیں، عرف۔ آئیے ناظرین اگلا سوال دیکھیں، ان میں سے کون سا لفظ مذکر ہے؟ جوگن، الجھن، ڈائن، چمن، تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا چمن۔ ناظرین امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے خدا حافظ۔